اگر بیٹا یا بیٹی نیک اعمال کے سبب جنت کے کسی بڑے درجے میں ہیں اور ماں باپ چھوٹے درجے میں ہیں تو وہ اولاد اللہ سے عرض کرے گی کہ مولا ہمارے ماں باپ کو بھی یا سانو نال کال دے یا انہوں ساڑھے نال کال دے. لیکن جنتیوں کا پروٹوکول ایسا ہے کہ ان کو نچلے درجے سے اٹھا کر جنت کے بڑے درجے میں کر دیا جائے. سبحان اللہ. ان دو باتوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نیک بیٹا یا بیٹی ہو تو اس کے لیے یہ اعزاز اور آنرشپ ہے کہ وہ نچلے درجے سے ماں باپ کو جنت کے بڑے درجے میں لے آئے. غوث پاک تو غوث پاک ہے. سبحان اللہ. تعارف مختصر پہلے بھی ہو چکا. حسنی حسینی سید ہیں. 470 ہجری میں رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو عراق عجم میں گیلان کے اندر پیدا ہوئے جسے عربی لہجے میں جیلان کہتے ہیں. بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ جس صبح آپ کی ولادت ہوئی ہے ارد گرد کے علاقوں میں جتنی مائیں بھی امید سے تھی اللہ نے سب کو بیٹے دیے اور غوث پاک کے تصدق سب کو ولایت کا منصب عطا فرمایا. حضور کے تقوی کا اور پیدائشی ولی ہونے کا انداز یہ ہے کہ سحری کے بعد کچھ نوش نہ فرماتے تا افطار. کیونکہ رمضان میں ولادت ہوئی تو پورے علاقے میں مشہور تھا کہ سیدوں کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو ماں کی گود میں بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے. عرض کی گئی آقا آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرما ہم مکتب پڑھنے جاتے تھے تو فرشتے ہمیں چھوڑنے جاتے تھے اور جب مکتب پہنچ جاتے تو غیب سے آواز آتی راستہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آ رہا ہے. عمر مبارک 17 سے 18 سال کے درمیان تھی. خود فرماتے ہیں میں ایک بیل کے پیچھے چل رہا تھا تو بیل نے گردن موڑ کے میری طرف دیکھا اور کہا عبدالقادر آپ اس کام کے لیے نہیں بنائے گئے. محبوب سبحانی گھر تشریف لائے. مکان کی چھت پہ چڑھے تو وہ عرفہ کا دن تھا جب حاجی میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم ادا کرتے ہیں. ہمارے مرشد ہمارے مولا حضور غوث العالمین نے گیلان شریف میں اپنے مکان کی چھت سے عرفات کا براہ راست منظر دیکھا. روتے ہوئے چھت سے نیچے تشریف لائے اور اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ مجھے اللہ کے لیے وقف کر دیں میں بغداد جانا چاہتا ہوں. والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ بیٹا کیا ہوا ہے تو آپ نے اس واقعے کو بیان کیا تو والدہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. بغداد کرو گے کیا؟ عرض کی دین کا علم پڑھوں گا اور اللہ والوں کی زیارت کروں گا. والدہ مخدومہ نے 80 دینار تھے جو حضور غوث العالمین کے والد ماجد نے وراثت میں چھوڑے تو 80 دینار لائے سامنے تو محبوب سبحانی نے 40 لیے. کہا 40 میرے بھائی کا حق ہے. میں نے آپ کو جہاں جہاں بھی تھا کہتا تھا کہ آج کے عرس کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے تعلیمات غوثیہ. یہ تعلیمات غوثیہ ہے کہ کسی کا حق نہیں کھانا. اگر بڑے بھائی کے ذمے وراثت کی بندر بانٹ آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈنڈی مارے اور کسی کو محروم رکھے ڈرا دھمکا کر, یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بہنوں کو اس حصے سے محروم کر دے. محبوب سبحانی کے جو لڑکپن ہے یہ اس کا حسن ہے کہ غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ نے آپ نے اپنے بھائی کا حصہ نہیں لیا اور اپنا حصہ لیا. والدہ ماجدہ نے وہ 40 دینار بغل کی طرف اندر جیب بنا کے سی دیے. بچوں کو ماں کا جدا کرنا آسان کام نہیں ہوتا. گلے سے لگایا اور ماتھا چوما اور کہا عبدالقادر اب تیری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی. میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں. ماں کی ایک بات یاد رکھنا, کبھی جھوٹ نہ بولنا. یہ تعلیمات غوثیہ کا دوسرا پیغام اور تعلیم ہے. جب مائیں اولاد کی تربیت کرتی تھیں تو بیٹے کیسے ہوتے تھے؟ سبق کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. 1000 نصیحتوں کی ایک نصیحت, 1000 ترغیبات کی ایک ترغیب, جھوٹ نہیں بولنا. وعدہ لیا اپنے لخت جگر سے,
महबूब सुबहानी चले, डाकुओं ने लूटा, आपसे भी पूछा तो फरमा मेरे पास 40 रुपए हैं। कहाँ है? अंदर जेब में से निकाल कर गिने तो 40 थे। 40 दिनार बहुत बड़ी अमाउंट है, सोने का सिक्का। सरदार ने पूछा आप हमसे झूठ भी तो बोल सकते थे। कहा 40 रुपए की खातिर माँ से किया वादा नहीं तोड़ सकता। डाकुओं का सरदार दाढ़े मार के रोने लग गया। उसके रुफका ने पूछा तो उसने कहा कि ये है जिसे माँ के वादे का पास है, और एक मैं हूं जो रब से किए वादे दिन रात तोड़ रहा हूं। मेरी आज के बाद तौबा, अब मैं लोगों को नहीं लूटूंगा। उसके संगियों ने कहा तेरी तौबा तो हमारी भी तौबा। लूटा हुआ माल वापस कर दिया। सब ने महबूब सुबहानी के हाथ पर तौबा की। यहां तक कि वाक़े से पहली चीज तो वही तरबियत है कि हम अपनी औलाद की तरबियत करें, इब्तदा से उन्हें सीखें, सिखाएं, समझाएं। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, मस्जिद के मौलवी साहब की नहीं, स्कूल के मास्टर की नहीं। इनकी बात बाद में आती है। पहली दरसगाह माँ की गोद है, पहला मदरसा उसका अपना घर है। अगर वहाँ सच की तरगीब होगी, सच की तलकीन होगी तो बड़ी बेहतरी हो सकती है। हमसे गलतियाँ होती हैं और तसलसल है गलतियों का कि बहसीयत माँ बाप औलाद की दुरुस्त तरबियत नहीं हो रही। मोबाइल के हवाले उनको कर दिया गया, और वो भी छुटपने के अंदर। और फिर वो जो मोबाइल पर चल रहा है वो फिर उन्हें अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ रागिब करता है। बच्चों का जहन कोरा कागज होता है, जो इस पे लिख दिया जाए वो सब्त हो जाएगा। देखिए महबूब सुबहानी की वालिदा माजिदा ने क्या सब्त किया, झूठ नहीं बोलना। और अब आपको मैं इस ज़िमन में हुजूर गौसुल आलमीन की बहुत बड़ी करामत सुनाने लगा हूँ। सरकार गौसुल आलमीन रदी अल्लाह ताला ने फरमा, अब्दुल कादिर ने सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर ने कभी झूठ नहीं बोला। भला वो झूठ कैसे बोल सकते हैं जो हसनी हुसैनी सैयद हों और पैदाइशी वली हों, और जिनको हुजूर ने भी अपना लुआब अता किया हो और मौला मुर्तजा ने भी अपना लुआब अता किया हो। सारी जिंदगी फमा अब्दुल कादिर ने झूठ नहीं बोला। ये तीसरा सबक है आज के उर्स में हमारे मुर्शिद हमारे मौला गौसुल आलमीन का। झूठ को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। एक झूठ को संभालते संभालते सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं बंदे। इसके दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा शरीफ में लिखा, झूठ घरों को बर्बाद कर देता है। अल्लाह। आसार और रिवायात बताते हैं कि झूठ से रिज़्क़ में कमी वाक़ई होती है। और तीसरा यह है कि उस बंदे का माशरे में मकाम नहीं रहता। वो कहते हैं नहीं यार, वो सच भी बोल रहा हो, लेकिन जब उसने अपने तारुफ में मंजरनामे में झूठ को ऐड किया होता है तो लोग उस पर एतमाद छोड़ देते हैं। गोया उधर से भी धुतकारा गया और माशरे के अंदर भी उसका कोई हिस्सा नहीं रहता, उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं रहती। लोग कहते हैं ज़बान दा सच्चा ही नहीं। तो महबूब सुबहानी का लंगर यह है कि मैंने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला। वालिदा माजिदा की तरबियत क्या है? अब्दुल कादिर कभी झूठ ना बोलना। और हम गुलामान गौसे आजम को क्या चाहिए? मामला दीन का हो या दुनिया का। और हसनी हुसैनी सैयद है ना, मजलूम करबला ने 10 मुहर्रम को मैदान करबला के खुतबे में फरमाया था, सैयदु शुहदा ने, लोगों मैंने जब से होश संभाला मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आपने गौर किया? अब जो मैंने आपको बात सुनाई वो सैयदु शुहदा इमाम अली मर्तबत की है, यानी जो आपकी ज़ारी याद का आखिरी दिन था, यौम शहादत, उस दिन फरमाया, लोगों मैंने जब से होश संभाला कभी झूठ नहीं बोला। तो हसनी हुसैनी है ना, अल्लाह, ये भी फरमाते हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और 60 डाकुओं का महबूब सुबहानी के हाथ पे तौबा कर लेना, ये इस बात की दलील है कि सच को आंच नहीं है। सिर्फ गौस पाक के ही पैसे वापस नहीं आए, बल्कि सारा काफिला जो लूटा था वो भी सवर गया, उनका लूटा हुआ माल भी वापस चला गया। सच को कभी आंच नहीं है। आए हम भी नियत करें गौस पाक के उर्स में कि हम अपनी जिंदगियों में सच को नाफिज करें, मजाक में भी झूठ ना बोलें, बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो भी अपने आप को इसी उम्र में झूठ से बचा के रखें। इसी में आफियत और इसी में निजात है। विलादत गीलान में
اور مزار بغداد میں. کیا کرنے آئے بغداد شریف؟ وہ اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا میں بغداد جا کے دین کا علم پڑھوں گا. الحمدللہ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد کے گھرانوں میں غوث پاک کی نیاز اور فاتحہ کا سلسلہ جاری ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں ہم سے پچھلے دور کی مائیوں کا عقیدہ ہم پڑھے لکھوں سے زیادہ بہتر اور مضبوط تھا کہ وہ جس دن 11ویں پکانی ہوتی تھی چولہے کا بھی لیپ کرتی تھی، برتنوں کو بھی مانجتی تھی، بلکہ یہاں تک تھا کہ خود بیبیاں غسل کرتی تھی. انہیں کہا بیبے آج کی گالے، انہیں کہا پیران دے پیر دی آج یاری دا ختم ہے. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ وہ چولہے پر بیٹھے بیٹھی ہی نیاز پکاتی پکاتی ہی سن فریاد پیران دیا پیرا. وہ صرف عرض ہی کرتی تھی، کبھی کام رکا نہیں کرتے تھے. عقیدت پکی تھی، عقیدت سچی تھی، عقیدے میں کج نہیں تھا، خامی نہیں تھی، ایکٹنگ نہیں تھی، ڈرامہ نہیں تھا، تکلف نہیں تھا. اور جس عقیدے میں ڈرامہ اور تکلف ہو وہ عقیدت ہے ہی نہیں ہے. عقیدت تو سچے پن اور کھرے پن کا نام ہے. تو گرامی قدر حضرات گزارش یہ کر رہا تھا کہ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی نیاز پاک کا سلسلہ صدیوں سے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، پوری دنیا کے اندر واحد اللہ کے ولی محبوب سبحانی ہیں کہ جن کی نیاز شریف 11ویں شریف کی صورت میں پوری دنیا کے اندر، کیا عرب کیا عجم، ہر جگہ حضور کی نیاز فاتحہ کا سلسلہ ہوتا ہے. المختصر یہ سرکار آئے ہیں دین کا علم پڑھنے بغداد شریف میں، اور خود فرماتے ہیں درست علم حتی صرت قطبہ، کہ ابھی ہم علم حاصل کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے. محبوب سبحانی نے فرمایا ہم اسی وقت قطبیت کے درجے پر فائز ہو گئے. یہ مرحلہ ہے ہمارے مرشد غوث پاک کا. آپ تشریف رکھیں جی. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم غلامان غوث اعظم کا دین کے علم سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے تو دین کے علم کو مولویت سے جوڑ رکھا ہے کہ مولوی صاحب کا کام ہے وہ کتابیں پڑھیں، مولوی صاحب کا کام ہے کہ وہ درس تدریس کریں. بھائی جی بالغ ہو گئے، غسل فرض ہو گیا، بلوغت کی شرط ہی یہ ہے. اب غسل فرض ہو گیا تو پاک کیسے ہونا ہے؟ غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ فرمایا بال برابر بھی وجود کی جگہ خشک رہ گئی، بے دھلی رہ گئی تو بندے کا غسل نہیں ہوگا. غسل نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اور پتہ نہیں وہ حج کے کتنے بڑے رکن ہیں جو بغیر وضو کے کر بیٹھا تو اس کا انجام کار کیا ہوگا. مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے سر انور کے سارے بال اتروا دیے تھے اس وجہ سے. اللہ یہ احتیاط کے بادشاہ لوگ ہوئے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری کیفیت کیا ہے؟ بالغ ہو گئے، نماز فرض ہوگی تو وضو کا طریقہ، وضو کا کتنے فرائض ہیں، کیا عمل ہو کہ جس سے وضو نہیں ہو سکتا. اب نماز پڑھنی ہے، کتنی شرطیں ہیں جو پوری کریں گے تو نماز میں انٹری ملے گی؟ کتنی شرطیں ہیں؟ کون سا عمل ہے جو اختیار کر لیا جائے تو جس سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ فرائض کتنے ہیں نماز کے؟ ایک فرض ساقط ہو گیا تو سرے سے نماز باطل ہو گئی. پھر اس کے بعد اور بہت سارے کاروباری معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، حلال حرام کے معاملات ہیں. سب سے بڑی بات، اور یہ توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، سب سے بڑی بات ہمارے معاشرے کے اندر دین کے علم سے دوری کا انجام کار یہ ہے کہ لوگ دھڑلے سے طلاقیں دے رہے ہیں اور 3 طلاقوں کے بعد شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو صلح کا لفظ کہتے ہیں، رجوع کا لفظ کہتے ہیں، لیکن خالص زنا کاری میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ کتنا اہم ٹاپک تھا اور اس کو سیکھنا کتنا ضروری تھا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ قرآن پاک میں پوری سورت سورہ طلاق، اور صرف اس سورت تک محدود نہیں رہا بلکہ قرآن پاک کے دیگر مقامات پر بھی طلاق کے مسائل کو بیان کیا گیا. اب ہمارے ہاں احادیث میں چیپٹر ہیں کتاب الطلاق کے عنوان سے، کتب فقہ کی لمبی لمبی جلدیں ہیں طلاق کے مسائل کے اندر. تو بھائی جی جہاں نکاح کیا تھا وہاں یہ بھی تو سیکھنا ضروری تھا کہ کن لفظوں سے طلاق ہو جاتی ہے.
پھر کہنا جی 4 بچے ہیں 5 بچے ہیں اور اس طرح گزارا نہیں ہوگا اور ویسے نہیں ہوگا، اور خالص بدکاری کے اندر بندہ مبتلا ہوتا ہے۔ گھر گھر کے اندر اگر ایسا سلسلہ ہوگا تو عرشوں کی بادشاہی سے رحمت کی امید کیا کی جا سکتی ہے؟ تو محبوب سبحانی نے گھر چھوڑا، وہ بھی عین جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے۔ ماں نے اپنے لختے جگر کو پردیس میں بھیجا، اور مقصدیت کیا ہے؟ دین کا علم سیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ سبحان اللہ۔ دین کا علم سیکھنا ہے۔ محبوب سبحانی نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، تمام اس دور کے مروجہ علوم کو پڑھا، اس کا تعلق حدیث سے ہو، تفسیر سے ہو، فقہ سے ہو، افتاء سے ہو، تمام مسائل کا علم غوث اعظم محبوب سبحانی نے حاصل کیا۔ ہاں، اس علم کو پڑھنے کے بعد سرکار بغداد جنگلوں میں چلے گئے کہ جو پڑھا ہے اب اسے اپنے وجود پر باطنی طور پہ نافذ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جو پڑھا ہے اسے اپنے اوپر باطنی طور پر بھی اس کو نافذ کرنا ہے۔ محبوب سبحانی فرماتے ہیں، یہ آپ کا ارشاد غور سے سننا، فرماتے ہیں اس راہ کے اندر جتنی مشکلیں اور تکلیفیں مجھے آئی ہیں، اگر کسی پہاڑ کو آ جاتی تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ اللہ اللہ۔ سرکار غوث پاک فرماتے جب میں تنہائیوں میں پہنچا جنگلوں کی تو وہاں شیاطین غول در غول مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے، لیکن ہمیشہ اللہ میری مدد کرتا۔ میں لاہور شریف پڑھتا، کبھی غیبی ہاتھ نمودار ہوتا اور مجھ پہ حملہ کرنے والے دور ہو جاتے۔ تعلیمات غوثیہ میں ایک باب ایسا بھی ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جسے آپ سب حضرات میں سے اکثریت جانتی ہے۔ ایک دن شدت کی پیاس لگی، بادل کا ٹکڑا آیا، اس سے پانی کی بوندیں برسی، پھر اس ٹکڑے سے آواز آئی میں تیرا خدا ہوں عبد القادر، میں تجھ سے خوش ہو گیا، حلال حرام کا فرق مٹ گیا، اب تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو مرضی کر، نماز پڑھ چاہے نہ پڑھ، حج کر چاہے نہ کر، یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ سرکار بغداد نے غور کیا تو فرمایا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ رحمانی آواز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کیا آپ نے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ رحمانی آواز نہیں ہے۔ فوراً فرماتے میں نے اعوذ باللہ پڑھا، لاہور شریف پڑھا، تو پھر وہ بادل کا جو سفید خوبصورت خوشنما ٹکڑا تھا میرے سامنے ایک انتہائی بھدا بھیانک اور قریب منظر تھا کہ وہ ابلیس لعین تھا، اور اس نے کہا عبد القادر تو جس منزل تک پہنچا ہے میں نے یہ حربہ استعمال کر کے اب تک 70 بندے گھر واپس بھیج دیے۔ اللہ اللہ۔ اس منزل تک آئے ہوئے، اور عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ غوث العالمین نے فرماؤ خبیث ایک بار پورا نہیں ہوا اب دوسرا کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے پروردگار نے بچا لیا۔ ہم غلامان غوث اعظم کو سبق کیا ملا کہ شعبدوں کو دیکھ کر اسے ولایت نہ سمجھا جائے۔ کوئی ہوا میں بھی اڑتا ہو تو یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ بے شک۔ ہم نہیں دیکھتے سید الاولیاء سرکار داتا گنج بخش فیض عالم کے سامنے لاہور کا مشہور جادوگر ہوا میں اڑا، اور اس عصری حسینی سید گنج بخش فیض عالم نے فرمایا یہ کتنی محنت کے بعد پایا ہے؟ کہا جی 25 سال کی تپسیا کے بعد میرے پاس یہ ہنر آیا کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں۔ آپ نے اپنی نالین کو حکم دیا، وہ ہوا میں اڑی اور اس کے سر پہ پڑی اور نیچے گرا۔ فرما بے وقوف 25 سال جس چیز کو پاتے پاتے تو نے ضائع کر دیے، یہ کام تو اس فقیر کی جوتیاں بھی کر لیتی۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ سلطان الہند معین الحق کے بددین سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری نبر اللہ مرقدہ، آپ کے سامنے بھی اجمیر معلیٰ کے اندر جادوگر آیا جس نے آگ کے گولے پھینکے، ہوا میں اڑنے لگ گیا، لیکن وہ بھی قدموں میں آیا۔ پتا چلا اس قسم کی حرکات دیکھ کر ان کو بابے نہیں مانا جائے گا۔ بے شک۔ یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے، یہ کوئی پیری کا تشخص نہیں ہے۔
ولایت و پیری کا تشخص ہے کہ جس کام کے لیے رب نے اس کو بنایا ہے وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. بے شک اللہ. اور وہ ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. بے شک. تو دھوکوں میں مبتلا نہ ہو میرے بھائیوں. جعلی پیر، جعلی فقیر، لوٹ مار کرنے والے، بیروپیے. اور آج کے عرص غوثیہ میں آپ سے آپ کو لنگر غوثیہ پیش کرنے لگا ہوں. سرکار غوث العالمین سے عرض کی گئی، ایک تو وہ ہیں جو آپ کے سلسلے میں مرید ہیں، اور وہ بھی ہیں جو آپ کے سلسلے میں مرید تو نہیں ہے پر آپ سے پیار کرتے ہیں، اللہ آپ سے عقیدت رکھتے ہیں. غوث العالمین نے فرمایا وہ بھی میرے مریدوں کی طرح ان کو بھی میں اسی طرح نوازتا ہوں جس سے اپنے مریدوں کو نوازتا ہوں. اور وہ قادری لنگر ہے کیا؟ سرکار غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے جب سوال کرو تو عبد القادر کے وسیلے سے مانگو. اور طریقہ کار یہ ہے کہ فاتحہ پڑھ کر حضور غوث پاک کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جائے اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کے دربار میں دعا مانگی جائے. میں نے 12ویں شریف کے جلوس کے اختتام پر کہا تھا کہ اور وہ اس کی میں آپ کو اگر کسی کو سمجھنے میں کوئی غلطی لگی ہوئی ہو تو میں اس کو اثر نو آپ کو سمجھانے لگا ہوں جو ڈشکوڑ اور قرب و جوار کے اس جلوس میں تھے. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جعلی قسم کے لوگ جو محض جادوگری کرتے ہیں، محض عامل ہیں، محض لٹیرے ہیں، جن کا روحانیت سے تعلق نہیں ہے، اگر محنت کے بعد آپ کو پیر کامل نہیں ملتا، اللہ محنت کرتے ہیں پیر کامل نہیں ملتا، تو پھر شیاطین کے نمائندوں کے ہاتھوں سے مت لٹیے، سرکار سے اپنا رابطہ بحال رکھیے. سبحان اللہ. بات کی سمجھ آ گئی؟ اور اگر کسی کو مل جائے تو سبحان اللہ، لیکن مل جائے سے مراد کیا ہے؟ اس مل جانے کا معیار کیا ہے؟ اس مل جانے کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم نے داڑھی نہیں رکھی کا پیرانے نہیں رکھی، تم نماز نہیں پڑھتے ہو کہ ساڑھے پیرانے نہیں پڑھی. بھائی جی کلمہ پیر کا نہیں پڑھا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے. میں نے جی داڑھی منڈوا دی، کیا ہونا کا پیرانے کیا ہے؟ تو سرکار تو فرماتے داڑھی رکھو مجھ سے ہلکی کرو. وہ پیر کون ہے جو کہتا داڑھی منڈا دو؟ اللہ. سمجھنے میری بات کو؟ کہا جی پیر کہنے سے تو اجے اس قابل نہیں ہویا. پیر نو بہتا پتا ہے یا جن نے وال اگا دیتے ہو نو پتا ہے؟ موجود ہیں آپ حضرات کے نہیں ہیں؟ تو لہٰذا میں تو مطلب یہ ہے کہ میں یہاں کو پیری شیری چمکانے نہیں بیٹھا، ہم تو فقیر ہیں غوث پاک کی گلی کے، اور عرض گزار ہوں، اس در کا حکا دے رہا ہوں میں آپ سب کے سامنے کہ اگر بسیار کوشش کوئی نہیں ملتا تو غوث پاک جو ہیں فما جسے کو مشکل دقت آفت مصیبت پریشانی ہو میرے بغداد کی طرف 11 قدم چلے، ہر قدم پہ مجھے پکارے. مشکل میں ہے تو مشکل دور، غم میں ہے تو غم دور، لیکن حسن نیت ہو. یہ واقعہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ رنجیت سنگھ کے دور میں ایک کلمہ پڑھنے والا آدمی تھا لیکن ولیوں سے بیزار تھا. وہ ایک ہندو عورت پہ عاشق ہو گیا، اس کی طاق میں رہتا، مختصر ہندوانی سفر پر تھے، یہ بھی تعاقب میں سواری لے کے نکلا. ان کے پاس سامان تھا، سواری ایک تھی. تھوڑا تھوڑا چلتے چلتے کہا کہ اپنی بیوی کو اس سواری پہ بٹھا دو، تم دقت میں بیٹھو. نہ کہا ہم نہیں بٹھائیں گے. پھر اس نے مطالبہ کیا تو ہندو نے کہا تمہارا میاں دھرم اور ہے، ہمارا دھرم اور ہے، ہم تم سے منہ نہیں لگتے. پھر جب تیسری مرتبہ لمبا سفر تھا مطالبہ کیا، اس نے کہا بھائی میں اپنی بیوی تیری سواری پہ بٹھا دوں، تو بھاگ جائے، تیرا ضامن کون ہے؟ تو اس نے کہا جنگل میں تجھے کون سا ضامن دوں؟ تو اس ہندو نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں. بڑے پیر صاحب، بڑے پیر صاحب. بڑے پیر صاحب کتنا مزیدار لفظ ہے، بڑے پیر صاحب. بڑے پیر کی بڑی 11ویں. ہاں جی
اس نے کہا یہ بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں تو بڑے پیر کی ضمانت دے دو. میرا امام کہتا ہے ستم کوری نجدی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. تو دل میں تو جل گیا کہ یہ ہندو بھی بڑے پیر کے گن گاتے ہیں. دل میں جل گیا. لیکن عاشق ناشاد تھا, مرتا کیا نہ کرتا, کہاں بڑے پیر کی ضمانت ہے. اب سفر ہوتا رہا اور نیت تو بدنیت تھا. اس کے شوہر کا مرڈر کیا, بیوی کو بھگا کے لے گیا. وہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہی ہے اور یہ کہتا ہے جبر سے یا محبت سے رہنا تو تمہیں اب میرے پاس ہے. اچھی طرح رہ لو گی تو آسائش میں رہو گی, جنت میں رہو گی. وہ پھر پیچھے مڑ کے دیکھتی. اس نے کہا وہ نہیں آئے گا, میں نے اس کا سر کاٹ دیا ہے, وہ نہیں آئے گا. اس ہندو عورت نے کہا میں اپنے شوہر کو نہیں بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں. اللہ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, کہا جب بھی میں نے یا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ لاج ہے یا غوث اعظم. مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا. غوث اعظم بچایا تھا پہلے تو ڈوبے ہووں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی, سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. کہ میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں. اس نے کہا مارا, کہا مار کے کہا او کملی ہو گئی ہیں, صدیاں بیت گئیں, اب تو ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی, برادہ بھی اڑ گیا ہوگا. اس نے کہا میاں تیری سوچ ہے, زامن تے اپڑ دینے جے زامن ہون. غور کر رہے ہیں آپ کے کیا لفظ کے ہیں, زامن تے اپڑ دینے جے زامن ہون. آگے بڑھے تو دو گھڑ سوار آئے, چہرے پہ نقاب ہے, اور ایک نے نیچے اتر کے تلوار سونت کے کہا کوئی, میں نے پہلے کہا نا یہاں غوث پاک کے رنگ میں رنگ کے بیٹھے. تلوار سونت کر ایک نے کہا ساڑھے نا دیاں ضمانتاں دے کے, ساڑھے نا دیاں ضمانتاں دے کے ساڑھے نا نو لج لانا ہے. سر کاٹ کے رکھ دیا. ہندو عورت قدموں میں گر گئی, کہا شاہ جیلا میں لٹ گئی, میرا سہاگ اجڑ گیا. آپ کے نام پر وہ فریبتا ہو کر اس بے ایمان پر اعتماد کر بیٹھا. مرشد نے فرمایا کابردی کیوں ہے, اسی آج ہو گئے ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. فرشتے مدرسے تک چھوڑنے کو آیا کرتے تھے, یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا, سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. فرشتے قبر میں پوچھیں گے تو ان سے یہ کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے, یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا. جناب غوث دولہ اور براتی اولیاء ہوں گے, مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا. اور یاد رکھنا ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو. کدھر ہیں قادری, کدھر ہیں قادری, کر لے نظارہ غوث اعظم کا. جمیل قادری سوجاں سے ہو قربان مرشد پر, بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. تو ہم جو آگے گھبراتی کیوں ہے, سبحان اللہ, گھبراتی کیوں ہم آگئے. کٹ
کٹے سر کو جوڑا، قم باذن اللہ فرمایا، وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، بہت مشہور ہے احیائے موتا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ ہے حسن عقیدت کوئی نہیں ہے۔ حضور غوث العالمین سے عرض کی گئی، حضور آپ کے مریدوں میں قیامت تک نیک بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، دونوں کے بارے میں آپ کی درگاہ انور کا مزاج کیا ہے؟ فرمایا جو نیک ہیں وہ میرے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اور اللہ، جو گناہگار ہیں ان کا میں ہوں۔ جو گناہگار ہیں ان کا میں ہوں۔ یہاں پھر بریلی کا تاجدار ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، بد صحیح، چور صحیح، مجرمو ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا۔ محبوب سبحانی کی یہ بشارت اور مجدہ جافزہ۔ تو سرکار سید الاسیاد نے بغداد معلیٰ میں اکتساب علم کیا، پھر بغداد کے جنگلوں کا رخ کیا، پھر بغداد واپس تشریف لائے۔ لیکن یہ بھی دیکھیے گا، حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں بری صحبت سے تنہائی میں رہا کر، کہ تمہیں صحبتیں حقیقت کی راہ سے ہٹاتی ہیں۔ بھائی صحبت تو ایک طرف رہ گئی، آپ نے روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، لیکن فیس بک یا یوٹیوب پر ایک چیز دیکھنے کے لیے تھے کہ 5 منٹ دیکھیں گے، 5 گھنٹے گزر گئے، تسبیح گئی، وظیفہ ہاتھ سے گیا، ذکر اذکار گیا۔ تو یہ ایک موبائل پر برائی کی صحبت رنگ لاتی ہے۔ تو ایسے دوست جو ہاتھ پکڑ کے برائی کے اڈے پر لے جائیں تو وہ پھر اس راہ میں رکا۔ محبوب سبحانی فرماتے خلوت، تنہائی، اسے اختیار کیا جائے۔ ہمارے ہاں رہبانیت نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن خلوت کا حکم دیا کہ جلوت میں رہنا ہے تو یار کی بات کرو، اللہ اکبر، ورنہ تنہائی میں بیٹھو اور اللہ رسول کو یاد کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک نے بغداد کے بدلتے حالات دیکھے، جب جنگلوں سے واپس تشریف لائے، بدلتے حالات دیکھے تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ اب یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ بھی تعلیمات غوثیہ ہے کہ بگڑے ماحول میں نہیں رہنا، خراب ماحول میں نہیں رہنا، یہاں سے چلے جانا ہے۔ چلے تو رستے میں ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام ملے، پیارے کدھر؟ کا پھر جنگلوں میں۔ کا آپ کی ڈیوٹی تو بغداد میں ہے۔ کا بغداد کے سیاسی، سماجی، کاروباری، خانقاہی اور مذہبی تمام محاذ جو ہے بربادی کا شکار ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہے، ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہے۔ فرما میرے رب نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا، عبد القادر جو تیرے دامن سے جڑ جائے گا پیارے، ہم اس کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس لیے شہ بغداد نے فرما میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ الحمدللہ 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 علیہ ثانیہ۔ کتیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ انڈیا میں ایک قادری تھا، سادات کا ادب کرتا تھا، مر گیا، گھر والے رو رہے تھے، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ ڈر کے بھاگے، کہا قریب آؤ، کہا مر نہیں گئے تھے، کہا مر گیا تھا، اٹھا کیوں ہے؟ کہا مرشد آ گئے۔ سبحان اللہ، پیر ہوئے تھے اب پڑھتا ہے نا، کہا مرشد آ گئے، اور مرشد نے ماری مجھے ٹھوکر، اور فرما ساڈا مرید ہو کے توبہ کیتیوں بغیر ہی مر گیا۔ اٹھ توبہ کر، سب کے سامنے کلمہ پڑھا، توبہ کی، اور پھر طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، الوہیت یہ احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، یہ چشتی سہر وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، غیورہ اپنی غیرت کا تصدق وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ نبر المرقدہ ورضی اللہ تعالی عنہ وارضہ۔ جناب غوث العالمین سرکار پھر اس حکم پہ بغداد میں جلوہ گر ہوئے۔ اب یہاں 3 کام ہے تعلیمات غوثیہ کے۔ پہلا واز، خود نبی پاک علیہ السلام نے فرما عبد القادر
واز کہے بغداد والوں کو. عرض کی میرے کریم نانا میں عجمی ہوں, میں نے آپ کو شروع میں تعارف کرا دیا, عجمی ہوں, یہ عراقی عربی ہیں, میں ان کے سامنے کیا بولوں؟ فرما منہ کھولو. کریم نے 7 مرتبہ لعاب حضور غوث العالمین کو عطا کیا. حضور زور کے وقت جلوہ گر ہوئے اپنی کرسی پر خطاب کے لیے, تو وہاں لوگ شور کر رہے تھے اور مجھے کچھ گلے میں گھٹن آئی, گھٹن ہوئی تو دادا آ گئے. نہیں سمجھ آئی اب آپ سے کیا کہیں؟ پہلے نانا آئے تھے, اب ظہر ہوئی تو دادا آ گئے, یعنی مولا علی آ گئے, شیر خدا آ گئے, مشکل کشا آ گئے, بیٹا عبد القادر واز کہو. عرض کی یہ چیخ رہے ہیں اور مجھے کچھ گھٹنوا, منہ کھولو. 6 مرتبہ لعاب بخشا. کہا نانا تو صبح 7 مرتبہ عطا فرمائے اور آپ نے 6 مرتبہ. کہا میں علی حضور کی برابری نہیں کرتا. حضور کے ادب کی وجہ سے ہم نے 6 بار آپ کو لعاب بخشا. پھر بات شروع ہو گیا, مسجد بھری, مسجد وسیع کری, پھر عیدگاہ میں منبر جانے لگ گیا, پھر بڑے میدانوں میں. 3 دن غوث اعظم واز فرماتے تھے. کتنے دن؟ 3 دن. جمعے کے دن, اتوار کے دن, منگل کے دن. سبحان اللہ. جمعے کے دن, اتوار کے دن اور منگل کے دن. سب سے بڑا اجتماع جو ہوتا تھا ہر ہفتے وہ بغداد کے بڑے میدانوں میں ہوتا تھا, جس کے حاضرین کی تعداد 60 سے 70 ہزار ہوتی تھی. لوگ کی راتی ٹور پہندے سر نہ کو کی گل نیرے رہے نہ کو اتھے جانا ہے, حضور سویرے خطاب فرمانا ہے. کیا بات ہے جناب, حضور خطاب فرمائیں گے. اور پھر وہ واز عبد القادر کا واز ہے. سبحان اللہ. ہم تو نقل کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے لفظوں میں اثر و تاثیر ہے. بے شک. سبحان اللہ. اس بزم میں چور, اچکے, بدماش, شرابی, جواری آتے توبہ کر کے اٹھتے, غیر مسلم آتے کلمہ پڑھ کے جاتے. سبحان اللہ. ایک دن فرمانے لگے اب تک عبد القادر کے ہاتھ پہ 1 لاکھ بندہ کلمہ پڑھ چکا ہے. یہ ایک دن فرمایا. اس کے بعد نہ جانے کتنی تعداد تھی. پھر پہلی والا بھی وہی آواز سنتا ہے جو آخر والا سنتا ہے, بغیر اسپیکر کے. اور صرف آواز ہی نہیں, ہر ایک پہ نظر ہے. محمد بن یحییٰ تاسفی نے لکھا ہے, ایک بزرگ کہتے ہیں حضور غوث پاک اپنی تقریر میں شعر بھی پڑھتے تھے, تو میں نے کہا آج واز ویکھنا ہے شعر کنے پڑھ دینے, تو اس کے لیے میں دھاگا لے گیا کہ جب شعر پڑھیں گے میں گرا لگاؤں گا, گنڈ بناؤں گا. ایک گرا باندھی, پھر دوران تو دوسرا شعر پڑھا, دوسری گرا, جب تیسری گرا دینے لگے فماؤ فلاں نام لیا, میں کھول رہا ہوں تو باندھ رہا ہے. یہ ہے واز کی محفل غوث الورا کی. ہم کھول رہے ہیں تم باندھ رہے ہو. ایک ایک پہ نظر ہے, ایک ایک پہ نظر ہے محبوب سبحانی کی واز کی. اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ غوث پاک کے غلاموں کو واز و نصیحت کے میدان میں قدم رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. اب ہم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں, تو بلیغوا عنی ولو آیا, ایک گل بھی نہیں آندی. اللہ. انی بھی نہیں آندی کہ سجنا چ بہ کے ایک آنکھ سکیے کہ یار 100 باری درود ہی پڑھ لیا کریے. کیوں جناب, یہ تو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یار کلمہ شریف پڑھا کریں. قادریوں, غوث اعظم کے دیوانوں, تبلیغ, واز, یہ حضور غوث پاک کا طریقہ ہے. اشاعت دین کا یہ حسین انداز ہے. پھر سرکار نے تدریس بھی فرمائی. تدریس مینس مدرسہ میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھایا. بچوں سے مراد چھٹپنے کے ناظرہ پڑھنے والے نہیں, بڑے بڑے جید علماء غوث اعظم سے اکتساب علم کرتے ہیں. حضرات علماء جلوہ گر ہیں. حضور غوث پاک کے ہم اثر ایک محدث تھے ابن جوزی, متشدد تھے, صوفیوں کو نہیں مانتے تھے پہلے. ان کے ایک دوست نے کہا کہ حضرت عبد القادر جیلانی کی بزم میں لے جاؤں گا. انہوں نے کہا صوفیوں کو کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس نے کہا وہ قرآن کی تفسیر کریں گے. ہیں عبد القادر صوفی قرآن کی تفسیر میں نہیں مانتا. کہا نہ مان, اللہ والے کی صحبت کی برکت تو ملے گی, میرے ساتھ چل. اللہ. سبحان اللہ. پتہ چلا کوئی نہ مانے اور کوئی منوانے والا ہو تو اس کے پاس لے جانا چاہیے. اللہ. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی آپ؟
یہ نہیں ہے کہ خود بگڑ جائے اللہ کہ ہاں گل دے بھی ٹھیک ہے بھی ٹھیک. انہوں نے کہا نہیں پہلے اتھے چل. اللہ سبحان اللہ. لے آئے. قاری قرآن نے آیت پڑھی, غوث العالمین نے اس کی تفسیر شروع کی. سبحان اللہ. فرمایا ایک تفسیر اس کی یہ ہے, وہ جو ابن جوزی کے دوست ان کو لے کے آئے تھے نا, انہیں ابن جوزی کی طرف دیکھا, تینوں آندھی ہے تفسیر؟ انہوں نے کہا آندھی. اللہ اکبر. حضور غوث پاک نے دوسری فرمایا اس کی دوسری تفسیر یہ ہے, تیسری یہ ہے. 11 تک تو یہی رہا. وہ پوچھتے رہے تینوں آندھی ہے؟ میں کہا آندھی ہے. جب 11ویں سے 12ویں شروع ہوئی, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بس گل مک گئی. انہوں نے کہا 12ویں ہے, منہ دیکھا. اب 13ویں بھی ہے, 14ویں بھی ہے, 25ویں بھی ہے, 30ویں بھی ہے, 35ویں بھی ہے. 40 تفسیریں. پھر مقدی مکاتی. اور یہ بزم میں قیامت برپا کرنے کا منظر ہوتا تھا جب آپ فرماتے تھے اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں. اتنا کہا تو ابن جوزی نے اپنا گریباں جبہ چاک کیا, کلا سر سے اتری اور سر غوث اعظم کے قدموں میں تھا. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. میرے جتنے علماء کرام آئمہ مساجد تشریف لائے, پنڈال میں بھی بہت سارے بیٹھے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ آپ کے لیے اگلی جگہ مختص کی جائے, اور میں تو اب بھی اوپر نہیں بیٹھ رہا تھا. ایک میں اپنے پیر خانے پہ کرسی پہ نہیں بیٹھتا تقریر کرتے وقت, اور یہ بھی تو پیر خانے پہ بیٹھے ہیں. غوث پاک کا عرس ہے, غوث پاک پیر ہیں. تو یہ تھوڑی سی ہوئی ہے ہماری آپس میں تکرار, انہوں نے کہا وہ سب دیکھ لیں گے, تو اس نیت سے میں بیٹھ گیا ہوں. عرض یہ ہے کہ ہمارے آئمہ کرام کو, علماء کرام کی خدمت میں 10 بستہ عرض ہے. بچہ باہمیں 5 سال دا ہوئے تو باہمیں 15 سال دا ہوئے, غوث پاک کی سنت ہے انہوں نے بٹھا کے پڑھانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمیں یہ سنت ادا کرنی چاہیے. میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی کنزی و زخری, جن کی نگاہ فیض سے, اور آپ کو پتہ ہے جو یہاں آنے والے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس وقت جب بیٹھا ہوں تو میرے دل کی طرف میرے شیخ کا آستانہ ہے سمندری شریف میں, اور میری دانی طرف دادا پیر کا شہر ہے محدث اعظم کا. ہم 2 کریموں کے بیچ ہیں, اور یہ 2 کریموں کی بہار ہے کہ جنگل میں منگل لگ ہی جاتا ہے. 2 کریموں کی برکت ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسا فرماتے تھے بلڈنگ کا نام مدرسہ نہیں ہوتا کہ اسی میں 10 سال گزار دیے جائیں کہ جگہ لیں گے پھر اسے بنائیں گے پھر داخلے شروع کریں گے. نو, حضور محدث اعظم جب لائل پور آئے تو ٹینٹ کے نیچے پڑھائی شروع کر دی. ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے کہ ہمارے بچے گمراہ ہونے سے بچیں, بد عقیدہ ہونے سے بچیں. ہر ایک بچہ ہماری ذمہ داری ہے. میں مانتا ہوں کہ ماں باپ دینی تعلیم کے بارے میں سست ہیں, اگر وہ سست ہیں تو ہم نے سست نہیں ہونا. وہ نہیں آتے, ہمیں گھر گھر بھی جانا پڑا تو جائیں گے, سنت ہے نا. ایک نوجوان خدمت میں آ کے بیٹھ جاتا تھا اینڈ پر, تھا یہودی, کچھ دن سے نہ آیا, فرما وہ منڈا نہیں آندا. دیکھ رہے ہیں آپ, سرور عالم علیہ السلام نے جب استفسار کیا تو عرض کی حضور وہ بیمار ہے اس لیے نہیں آتا. فرما چلو پوچھنے جاتے ہیں, چلو پوچھنے جاتے ہیں, چلو تشریف لے گئے. اور جب تشریف لے گئے تو وہ آخری سانسیں گن رہا تھا اور اس کا باپ سرانے کھڑا تورات پڑھ رہا تھا. اللہ میرے کریم نے فرمایا, اور کریم سب دیکھ رہے تھے اسی لیے تو تشریف لائے ہیں کہ ساڑھے کول بہنا تے ضائع کسی دا نہیں جا سکتا. فرماؤ لڑکے کلمہ پڑھ لے. اس نے باپ کی طرف دیکھا نہیں, پہلے سرکار نے فرمایا اے یہودی میں اسے رب کی قسم دیتا ہوں تجھے جس نے حضرت موسیٰ پہ تورات اتاری, اس تورات میں میری نعت اور صفات پڑھتا ہے؟ اسے سر اڑائے نہیں پڑھتا. لڑکا بولا, انہوں نے کہا حضور اللہ دی قسمیں توڑیاں نعتاں بھی تورات میں آپ پڑھیاں نے تے صفتاں بھی میں آپ پڑھیاں. ابا کوڑ ماردا ہے. میرے سرکار علیہ السلام نے اس لڑکے سے کلمہ پڑھ. اس نے اب آنکھوں سے ابے کو دیکھا, اوہ اس کو بھی پتا تھا یہ سچے نبی ہیں, پر زیدنا کا بیڑا غرق ہو, یہ بندے کو ماننے نہیں دیتی. اس نے اپنے لڑکے کو کہا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ کر لے. اللہ سرکار نے کلمہ پڑھایا, اس نے کلمہ پڑھا,
نبض چھٹی، دم نکلا، سانس رکے، اور حضور نے اس مقام پہ فرمایا اللہ کی حمد ہے جس نے میری برکت سے، میرے وسیلے سے اس کو نجات عطا فرمائی۔ اور اب پتہ کیا اعلان ہوا؟ فرما اب یہ ہمارا ہے۔ گل موگی جناب، ایسی بھی دیوا بال کے بیٹھے ہیں کہ کدی تے پیرا آکھیں گا نا کہ تو ساڈا ہے۔ یہ یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو تے سلطان بھی تو۔ سمجھائیے نا جی؟ تو عرض خدمت یہ ہے کہ فرما اب یہ ہمارا ہے، اس کو نلائیں گے بھی ہم، کفن بھی ہم دیں گے، اور جنازہ بھی ہم پڑھیں گے، قبر میں بھی ہم اتاریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی نہیں آتا، ہم انہیں لے کر آئیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ یہ غوث پاک کے در کے فراری نہ بنے، غوث پاک کے در کے وفادار بنے۔ اور اس وفاداری کے لیے اب ایک آپ کی مسجد بچی ہے، ایک مسجد آپ کی بچی ہے جہاں دین کی تعلیم آپ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ آپ بچا لیجئے، بچا لیجئے۔ ہم غوث پاک کے لنگر پہ پلیں، ہماری نسلیں غوث پاک کے در سے بھاگ جائیں، پھر ساڈا بھی جیون کی ہے۔ نہ تو ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اللہ۔ یہ دوسرا کام تھا تدریس کا۔ اور تیسرا کام میرا محی الدین سرکار نے کیا ہے، اور وہ تھا تصنیف کا۔ خطیب بغدادی و دیگر نے 6 سے 7 کتابیں گنوائیں، جس میں مشہور سر الاسرار ہے اور فتوح الغیب ہے۔ فتوح الغیب بھی حضور غوث پاک کی بڑی مضبوط کتاب ہے۔ اس میں سے ایک ارشاد سناؤں آپ کو۔ سرکار غوث العالمین نے فرمایا اللہ جل جلالہ فرشتوں سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اللہ، بہت بڑی بات ہے، وڈا پیر ہے نا، وڈے پیر دی گل بھی وڈی ہے۔ فرما اللہ فرشتوں سے زیادہ غیرت والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں فرشتہ نہیں آتا، تو اگر تیرے دل میں غیروں کی تصویروں کا بت خانہ ہو تو رب کا نور تیرے دل میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں دل کا نگر صاف کر، اس کا کچرا دور کر، اس میں کسی غیر کی تصویر نہیں، بس اللہ اللہ اور اللہ ان کے صدقے ہمیں یہ نعمت بھی دے دے، ہم پہ یہ کرم بھی فرما دے۔ تو تصنیفی کام کیا محبوب سبحانی نے، اور اب میں نے نیت کر لی، اور شکر ہے کہ مرشد پاک کی برکت سے ہم اچھی نیت سے ہی چلے، جب بھی چلے، اور ہم اپنی اوقات کے مطابق چلے، اور پھر وہ کریم ہے نا، سبحان اللہ، کریمی ہے ان کی۔ تو آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل غوث پاک کے صدقے سے جو ہمارا ماہانہ روحانی اجتماع ہوا کرتا تھا، پھر کرونا وائرس کی وجہ سے تعطل کا شکار ہوا، پھر رمضان پاک کی وجہ سے بھی ناغہ کرنا پڑتا ہے، اب انشاءاللہ عز و جل چاند کی ہر 11 تاریخ کو اسی جگہ پر غوث اعظم سرکار کے صدقے 11ویں شریف بھی ہوگی اور روحانی اجتماع بھی ہر 11 تاریخ کو۔ اور یہ بھی میں نے ارادہ کر لیا، یہ ہمارے بھائی بہت سارے حضرات دائیں بائیں سے دور دراز سے آج بھی آئے ہیں سارے، تو یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ تو ملتا نہیں ہے، تو 11 کو بھائی میں سویر سے رات تک ادھر ہی ہوں، یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، چاند کی 11 تاریخ بس سبحان اللہ، قصیدہ غوثیہ بھی پڑھیں گے، 11ویں شریف بھی ہوگی، اجتماع بھی ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ پھر ہم غوث پاک کی کتاب سے درس فتوح الغیب سے۔ اب قادریوں کو سمجھانے کا دور ہے کہ مرشد کیا فرماتے ہیں، نیت کر لیں 11 می ہوئے نیری ہوئے سردی ہوئے توند ہوئے گرمی ہوئے جو مرضی ہوئے 11 والے دن آنے، ٹھیک ہو گیا، یہ طے ہو گیا کہ 11 کو ہم غوث پاک کے صدقے یہاں سب حاضر ہوا کریں گے۔ اور یہ بڑی 11ویں شریف کا عرس مبارک کی محفل ہے، اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم نے اس پوری محفل کی جو جان ہے ختم قادریہ وہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے، اور ختم قادریہ شفا کے حصول کے لیے، امراض کی دوری کے لیے، حل مشکلات کے لیے، جائز حاجات کے پورا ہونے کے لیے ہم جیسے فقیروں کا ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے اولیاء کا وظیفہ رہا ہے ختم قادریہ شریف۔ تو اس میں بھائی کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ادب کے سانچے سے باہر نہ بیٹھے، بس ادب کے سانچے میں ڈھل کے رہیں۔ آخری پوائنٹ پر آپ سے بات ہے اور اختتام پہ ہم پہنچ گئے، توجہ کر لیجئے گا۔
مرشد نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، 1000 رکعتیں اس کے علاوہ پڑھتے تھے۔ ہم کب تک نمازیں چھوڑیں گے؟ زندگی مک جانی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اور ویسے عرض کروں، بہت کچھ دیکھنے کی خواہشیں ہوتی ہیں، بہت کچھ۔ 39 کے قریب میری جو ایج ہے وہ ہو چکی ہے، اور دنیا پھرا ہوں، اور اتنا کچھ دیکھا، دیکھ کر بھی پڑھا بھی تھا، دیکھ کر بھی نتیجہ نکالا ہے کہ زندگی ایک دن ختم ہوتی ہے، خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ، اور یوں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ خواب ہے، زندگی کے 37-38 سال خواب میں گزر گئے، ختم ہو جائے گی زندگی۔ آؤ آج غوث پاک کے عرس میں دل سے نیت کریں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی۔ نہ اونچی کا میں آپ سے کوئی استدعا کرتا ہوں، نہ آہستہ کی استدعا کرتا ہوں، سرکار کا عرس ہے، اللہ سے مانگ لیں ان کے وسیلے سے۔ اور میں نے کئی مرتبہ روحانی اجتماع میں بھی عرض کیا ہے، صوفیہ کہتے ہیں جے تو نماز نہیں پڑھتا تے ہسیا نہ کر، خوش نہ ہویا کر، ہو سکے تے رب دے بوئے تے ٹکرا ماریا کر کہ مالک غلطی تے میرے کولوں ہوئی ہے، پر کیڑی ہوئی ہے کہ میرا سر بھی اپنے دربار چ نہیں چکن دیندا۔ یہ پیشانیاں اس کی چوکٹ سے جدا رہیں گی، اس کے آستانے سے جدا رہیں گی، تو یہ رونے کا مقام ہے، مسرت کا مقام نہیں ہے۔ معافی مانگ لے ہم کہ معاف کر دیں۔ کہا فرعون کو تکلیف کوئی نہ ہو، باب رومی نے لکھا ہے، کہا کیوں نہ ہو مولا؟ فرمایا نازک مزاج ہے، یہ سر چ بھی پیڑ ہوئی تے کو سہ نہیں ہونی، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کو تکلیف ہو اور بھول کر بھی اس کے منہ پہ ہمارا نام آ جائے، ہم اس کو اپنا نام نہیں لینے دیں گے۔ اگر ہم ذکر سے معروم ہیں تو یہ بھی مسرت کی بات نہیں، مانگ لینا چاہیے کہ یہ زبان تو نے بنائی ہے تو تیرے ذکر چ نہیں، گالی گلوچ غیبت چگلی گانا باجا سیاست اور کھیل اور معیشت سارا دن بڑبڑ کرتی ہے۔ اور درود شریف کتنا ہے، کلمہ شریف کتنا ہے، دیکھ لیں۔ آئے نیت کریں کہ نماز پڑھیں، آج دلوں ارادہ کاری لئی، اس دل نو آکھیے ظالمہ بس کر، اب ہمیں دور نہ رکھ رحمان کی چوکھٹ سے۔ اور مرشد نے 15 سال روزانہ 2 رکعتوں میں قرآن پڑھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 15 سال 2 رکعتوں میں قرآن پڑھا۔ اور مرشد کے دادا ہمارے مولا سرکار حیدر کریم روزانہ 2 قرآن پڑھتے تھے۔ چلو جن نوجوانوں کے پاس موبائل ہے، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو قرآن پاک۔ 11ویں شریف کی نسبت سے آج ہم سب 11 آیتوں کی نیت کریں کہ روزانہ قرآن پاک کی 11 آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ آغاز کر دیں، پھر قرآن آپ پہ بندے نو کھچ لیندہ ہے۔ کرتے ہیں نیت، کرتے ہیں نیت۔ اور روز والے لفظ تو کوئی مسئلہ بنیا ہے، صرف 11 آیتیں۔ بغداد کے محدث ابو بکر بن مجاہد، ان کو وفات کے بعد دیکھا قبر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، کہا شیخ یہاں بھی قرآن؟ کہا جب بھی ختم قرآن ہوتا تھا مہربان سے کہتا تھا مالک ایتھے تے توفیق دیتی ہے، مرن تو بعد نہ کتے چھوٹ جائے، قبر میں بھی قرآن کی دولت دینا۔ تو اللہ نے میری عرض قبول کر لی ہے، میں قبر میں بھی قرآن پڑھتا ہوں۔ نیت کر لیں، 11 آیتیں اور 7 ترجمہ۔ ترجمہ ہوئی غوث پاک دا نائب ہے نا، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ یاد رہ جائے گا، یاد رہ جائے گا۔ تقریر مکمل ہوئی کیونکہ سرد رات ہے اور لنگر غوثیہ بھی ہونا ہے اور ختم قادریہ بھی۔ مجھ فقیر کے ذریعے جو لوگ حضور غوث العالمین رضی اللہ عنہ کے مرید ہوئے ہیں، کافی سارے ادھر آئے ہوئے ہیں، میں ان سب سے کہنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگوں کو سلسلے میں داخل کیا گیا تھا تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی باقی شہروں میں جو قادریہ سلسلے سے جڑے، ہم نے سب کو ایک بات ہی کہی تھی کہ ہمارے سلسلہ قادریہ رضویہ کا سب سے بڑا وظیفہ عقیدے کی پختگی ہے۔
سچے سچے کھرے عقیدے پہ قائم رہنا، اور اس عقیدہ حق کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اور اس کی آج کے دور میں پہچان بریلوی ہے، اور ہم سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری گزارش، سلسلہ قادریہ سے جڑے باقی بھی میرے بھائی ہیں، لیکن ان پر میرا ڈبل حق بنتا ہے، ان سے بھی بالخصوص کہوں گا کہ جو دور میں دیکھ رہا ہوں، کم از کم اس دور کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ واضح طور پر آپ کو ہدایت دی جاتی ہے حضور کی کسی نسبت کی کبھی بے ادبی نہ کرنا، وگرنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ بے شک۔ سرکار کے اہل بیت ہوں، سرکار کے صحابہ کرام ہوں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ خبردار خبردار خبردار، نہ ایسوں کی صحبت میں بیٹھیں، نہ ایسوں کے لیکچر سنیں، نہ ایسوں کی باتیں سنیں کہ جن کی باتیں سن کر یا جن کی تحریریں پڑھ کر دل حضور کی آل سے یا حضور کے اصحاب سے دور ہو، ان سے دور ہو جانا۔ بے شک۔ اگر غوث اعظم کی نسبت کی سلامتی قیامت میں چاہتے ہو، واضح کھل کر کہہ رہا ہوں، کوئی ڈکی چپی بات نہیں۔ ہمارے سلسلے کا سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، عقیدے چ ڈنڈی تسی نہ ماریا جے تے سر تے غوث پاک موجود ہے۔ الحمدللہ ہم سب کے سر پہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ الحمدللہ ڈنڈی نہ مارنا، عقیدہ حق پہ قائم رہنا، اور اس عقیدہ حق کی جو ترجمانی کی ہے، کہتے ہیں جی وہاں بھی اہل سنت کا مولانا ہے، وہاں بھی ہے۔ ساڈا غوث پاک تو بعد جڑا بابا ہے نا، جڑا سانو غوث پاک دے بوئے تے ہاتھ پھڑ کے لے جاندا ہے، وہ امام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت کے عقائد کی تشریحات امام احمد رضا کی ہیں۔ یہ میں آپ سے واضح طور پہ عرض کرتا ہوں، عقیدہ حق پہ قائم رہنا، انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ الرحمن، غوث پاک کی نسبت سلامت ہے اور تا قیامت ہے۔ یاد رہ جائے گی بات، ڈنڈی مت مارنا، ڈنڈی مارو گے تو ڈنڈے پڑیں گے ادھر سے۔ غوث پاک کی نسبت کی سلامتی چاہتے ہو تو وہ سلامتی عقیدے میں پوشیدہ ہے۔ کوئی ایسی کروڑوں طریقیں ہم آگ میں جھونک دیں جو ہمیں حضور کی نسبت سے جدا کریں، بے شک۔ کوئی تاریخ نہیں۔ ہمارے دل اتنے تاریک نہیں ہوئے بے شک کہ ہم ورقے پڑھ کے حضور کی نسبت سے بھاگ جائیں۔ حضور کی ہر نسبت کا یا ہے، حضور کی ہر نسبت سے وفا کرنی۔ یاد رہ جائے گی انشاءاللہ، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی۔ اچھا جی، وہ کہاں ہے کارڈ ختم قادریہ شریف کے؟ میں اس جلوس میں ہم نے ایک نعرہ شروع کیا ہے، جب تک آپ تک کارڈ آ رہے ہیں، ہر ایک کے پاس آئیں گے انشاءاللہ، تو جب تک یہ کارڈ آ رہے ہیں، ماشاءاللہ جی یہ دیوانے قادری ملنگ ہیں، 11,11,1111 مرتبہ درود شریف غوث پاک کی جناب میں، 11,11,1111 مرتبہ۔ کیا بات ہے، کیوں شاہ جی؟ اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کی بہار اور برکتیں اور فیض عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ، دائیں ہاتھ سے دیجئے، دائیں ہاتھ میں دیجئے، اور آپ سب تک آئے گا۔ اور اب ہم لگانے لگے نعرہ، آپ نے کارڈ کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے جناب؟ غوث پاک کے نام نعرہ لگانا ہے اور پوری عقیدت کے ساتھ۔ المدد یا غوث کہنا ہے آپ نے، المدد المدد المدد، تو پیرے پیراں، تو پیرے میراں، تو دلبر میرا، تو مرشد میرا، تو آقا میرا، تو آقا میرا۔ ایک مدت گزری، قریہ قریہ، بستی بستی، تیرے نام کی مالا جپتے 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 جپتے، اب کہہ دو اپنا، اب کہہ دو اپنا، اب کہہ دو اپنا، حیدر کا صدقہ، حسنین کا صدقہ، اب کہہ دو اپنا، میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ لکھنا، 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 جب قبر میں جاؤں تو مرشد میرے، آقا میرے،
مرشد میرے تم آ جانا، تو مرشد میرا، تو آقا میرا، تو داتا میرا، ہم منگتے تیرے، یہ سائل تیرے، تیرے عرس میں آئے، جھولی کو پھیلائے، خالی نہ جائیں، جھولی کو بھر دو، ہم منگتے تیرے، ہم سائل تیرے، ہم بردے تیرے، ہم فقیر تیرے، تو پیرے پیرا، تو میرے میرا، تو مرشد میرا، تو آقا میرا، تو داتا میرا، المدد یا غوث 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 المدد یا غوث، ابھی بھی ایک آواز نہیں ہے، المدد یا غوث 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 المدد، تو پیرے پیرا، تو میرے میرا، تو آقا میرا، تو مرشد میرا، ہم بردے تیرے، ہم منگتے تیرے، ہم سائل تیرے، ہم سائل تیرے، تیرے عرس میں آئے، تیرے عرس میں آئے، حسنین کا صدقہ جھولی کو بھر دو، جھولی کو بھر دو، جھولی کو بھر دو، جھولی کو بھر دو، حیدر کا صدقہ جھولی کو بھر دو، تو پیرے پیرا، تو میرے میرا، المدد 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 المدد